اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور جہنم کی آگ سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے اجتناب کریں جو جہنم میں لے جانے والے، بدعملیوں سے اجتناب کریں، اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ اب ایک شخص ان اعمال کو کیوں کرتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ غیبت کیوں کرتا ہے؟ ریاکاری کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کا مال اور اس کی اولاد۔ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان غلط کام کر جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ارشاد ہے، جس طرح آپ نے سنا نا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جس طرح آپ نے گزشتہ روز سنا نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بالکل اسی طرح رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچو۔ تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ کون دشمن ہیں؟ وہ دشمن ہیں جو تمہیں غلط راستے پر چلنے کے لیے اکساتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے نہیں پتا کہ اس چیز کے حصول کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا، چاہے حلال کماؤ چاہے حرام کماؤ، بس مجھے یہ چیز چاہیے۔ یہ بیوی اپنے شوہر کی وفادار نہیں، یہ بیوی اپنے شوہر کی دشمن ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کو کہتی ہے ابو جان امی جان بس ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے باپ کے پاس استطاعت بھی ہے یا نہیں، وہ ضد پہ اٹک جاتا ہے۔ اکثر اوقات دیکھنے پہ آیا شادی بیاہ کی تقریبات میں اچھے بھلے لوگوں کو دیکھا غلط رسمیں کر رہے ہیں، پوچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اولاد کہہ رہی ہے۔ اب یہ جو اولاد کہہ رہی ہے اپنے ماں باپ کو، اور اس کے ماں باپ اولاد کی ڈر سے وہ غلط کام کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہی اولاد ماں باپ کی دشمن ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا واضح پیغام ہے۔ فاحذروہم، ایسی اولاد سے بچو۔ اور پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اموال اور اولاد جو ہے نا یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اگر ہاں یہی بیویاں اور یہی اولاد اگر توبہ کر لیں تو پھر کیا کرو؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اگر یہ اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں، اگر یہ اپنے کیے پر پشیمان ہو جائیں، تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو۔
انہیں بخش دو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی بڑی بخشنے والی اور بڑی مہربان ہے۔ اکثر اوقات انسان اولاد اور مال کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دیں، ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ اے اللہ، اولاد اور مال تو بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں ہلاکت میں کیسے ڈالیں گی؟ میں نے تو اپنی اولاد کو بڑی دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے، اے اللہ یہ میری اولاد تو میرا چین ہے، میرا سکون ہے، اے اللہ یہ میری اولاد تو میرا نام بڑھانے کے لیے ہے، اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ مجھے ہلاکت میں کیسے ڈالے گی؟ عن ذکر اللہ، اللہ کہہ رہے اللہ کی یاد سے غافل کروا کر تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اب مال کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، مال کمانے کے لیے مال کما رہا ہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، مال کما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے مال نے ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھا، مال نہیں کما پائیں گے۔ اب یہ مال فتنے کا باعث بنا یا نہ بنا؟ اولاد ہے، اولاد کے اندر بسا اوقات انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے حبیب نے جب صحابہ کو پکارا نا، نکلو جہاد کے لیے، نکلو دین کی سربلندی کے لیے، تو انہوں نے اپنی اولادوں اور مالوں کی طرف نہ دیکھا تھا، وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مال اور ان کی اولاد ایسے تھے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا سبب نہ بنتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمانوں سے پھر سلام بھی بھیجے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے القابات بھی بھیجے تھے۔ اے ایمان والو، اگر یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اور تم غافل ہو جاؤ تو یہ بہت برا کام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کر لیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اولاد اور مال اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیسے بچائیں گے؟ کہ ہم مال کو حلال طریقے سے حاصل کریں اور حلال جگہ پر خرچ کریں۔ یہ مال فتنہ نہیں بنے گا، بلکہ یہ مال ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اولاد اللہ نے دی ہے، اس اولاد کی صحیح تربیت کریں، اس اولاد کو نیکی کی طرف مائل کریں، اس اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں، پھر یہ اولاد فتنہ نہیں بنے گی، بلکہ یہی اولاد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ جی